अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम ख़बर है, लेकिन ये है कि ये ऐसे होना ही था। IMF ने लिटरली पाकिस्तान को झंडी करा दी। ताज़ा तरीन जो है वो बयान IMF के पाकिस्तान में मौजूद जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या इस मुल्क में IMF के सफ़ीर कह लें, नुमाइंदा कह लें, सफ़ीर के लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता, हम उनको नुमाइंदा कहते हैं। नुमाइंदा जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान आइन पे अमल नहीं करता तो IMF पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान का आइन जो है उनके बकौल क्या है कि पाकिस्तान जो है उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, जो उसने नहीं करवाए, तो लिहाजा हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर सकते। अब मसला ये है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, तो मतलब एक किस्म का ना ही हो गया। अच्छा, अब आइन पे अमल करने का वक्त तो गुजर गया। आइन के ऊपर अमल करने का IMF के और PTI के बकौल ये था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, तो 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करवाया, उसने 114 दिन के बाद की तारीख दी थी, तो आइन की वायलेशन तो हो गई। तो आइन की वायलेशन हो गई तो IMF ने कहा कि जनाब फिर हमारे पास भी आपके लिए कुछ नहीं है। IMF से हमें क्या चाहिए? डॉलर नहीं चाहिए हमें। IMF से वो मोहर चाहिए जो वो लगा दे कि पाकिस्तान के मामला ठीक हैं, तो फिर बाकी मालियाती इदारों से हमें कर्ज लेने में या डील करने में आसानी हो जाएगी। वरना जो है वो इमरान खान साहब हर दुनिया के हर चौक के ऊपर, हर गली के ऊपर, हर नुक्कड़ के ऊपर, हर पट्टे के नीचे ये कह के आए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी पैसा आता है तो यहाँ पे जो काबज़ लोग हैं इमरान अहमद खान न्याजी के अलावा, ठीक है, हालांकि पकड़े वो खुद गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं दुनिया को कि पाकिस्तान में जो भी आप पैसे बाहर से भेजते हैं वहाँ पे कौमी ख़जाने के यानी कि स्टेट बैंक के अकाउंट, ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1, उसको हम कौमी ख़जाना कहते हैं। स्टेट बैंक के पास जो हुकूमत का अकाउंट होता है उसको कहते हैं ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1, और उस दुनिया भर से जो भी पैसा आता है हुकूमत पाकिस्तान का या मकामी मंडी से जो टैक्स जमा होता है वो ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में जाता है। तो ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 के बाहर जो हैं ये लोग बोरियां लेके, थैले लेके, गट्टू लेके बैठे होते हैं और डॉलर पकड़ पकड़ के उसमें डाली जा रहे होते हैं और जनाब कंधे पे लाद के और बैरून मुल्क भाग जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो इमरान अहमद खान न्याजी ने दुनिया भर के हर चौक, हर नुक्कड़, हर फट्टे के नीचे बैठ के दुनिया को सुनाई हुई हैं, और दुनिया कहती है भाई वो साबिक वज़ीर आज़म रहा है तो हो सकता है ऐसे ही हो। तो पहले जो है ना आप IMF से जो है ना वो मोहर लगवाएं कि नहीं आपके यहाँ भी दुनिया का निज़ाम एग्जिस्ट करता है, कोई झिंगाला लाहौर नहीं हो रहा, पत्ते बांध के लोग नहीं फिर रहे। मैं आपको एक इस हवाले से ना बड़ा दिलचस्प वाक़या बताऊँ। मेरा एक दोस्त है जो भी गोरा है, वो BBC में काम करता है और वो पाकिस्तान आया। उन दिनों वाजपेयी का दौर था और बड़ी टेंशन चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो वहाँ पे जो है वो तकरीबन वहाँ पे पाकिस्तानी साइड के ऊपर उसका 3 दिन का स्टे था। 3 दिन का स्टे उसने वाघा के पार जाके करना था और वो एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था और साथ में ख़बरें भी दे रहा था BBC को। तो जब यहाँ से मैं उसे वाघा छोड़ने गया, लाहौर में उसने दिन गुजारा, मुरीद के भी गया और भी बड़ी जगहों के ऊपर गया, तो मैं एज ए इंटरप्रेटर उसके साथ था। लेकिन जब वाघा की तरफ वो क्रॉस करने लगा तो जाती दफ़ा उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। उसने कहा, मिस्टर राजी, जब मैं जाके अपने हेड ऑफिस में लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान में भी नॉर्मल इंसान रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी सुबह सुहागनें उठती हैं और अपने सुहागों को दफातर में, वर्क प्लेसेस पे दुआओं के साथ रुखसत करती हैं, लोग काम काज पे जाते हैं, लोग कपड़े पहनते हैं, या वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, और दुनिया की लेटेस्ट और महंगी तरीन गाड़ियाँ हैं। वहाँ पे मोटरवे भी है और मोटरवे के ऊपर बाकायदा टोल लगा हुआ है। कहता जब मैं बातें जाके अपने हेड ऑफिस बताऊँगा ना तो मेरे ऊपर कह के लगेंगे और मेरे कुलीग जो है ना वो कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि परसेप्शन इतना ख़राब है तुम्हारे मुल्क का, और ये मुल्क का परसेप्शन करने के अंदर वो तुम्हारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुलव्वस हैं जो बहनों के साथ शादियाँ करके UK में पहुँचे हुए हैं, ठीक है। जो मेरा मतलब है कि कज़न तो चलें ठीक है, कज़न के साथ तो हमारे यहाँ फिर भी शादी हो जाती है, जो अपनी सगी बहनों के साथ शादियाँ करके पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे जाके, और अब मेरा मतलब है कि अभी तक उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कागजात के अंदर मियाँ बीवी हैं ताकि रियासत बरतानिया को लूटा जा सके।
آپ دیکھیے گا یہ ایون فیلڈ کے بعد مظاہرہ کرنے والوں میں بیشتر یہ والے جو ہوں گے نا ان کے لیے ایک بڑی گالی ہے پنجابی کے اندر بڑی مشہور، لیکن وہ آپ سمجھتے گئے ہو نا تسی آؤ، ٹھیک ہے، وہ والے لوگ ہیں یہ۔ لیکن سب سے زیادہ شور مچانے والی کمیونٹی کی اگر تصویریں کھینچیں، ان کو ٹریک ڈاؤن کریں، تو آپ کو یہ جو بہنوں کے ساتھ شادیاں کر کے برطانیہ پہنچے ہوئے ہیں 99.9% آپ کو ان لوگوں کی وہاں پہ موجودگی نظر آئے گی۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، اس نے کہا یہ جو اس وقت دنیا بھر کے اندر پی ٹی آئی نے لابنگ کی ہے اور زور دیا ہے کہ پاکستان کے اندر واحد ملک ہے جس کے اندر آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے اور وقت پہ الیکشن نہ کروا کے پی ٹی آئی کو اس کی حق نمائندگی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اگر تو الیکشن جو ہیں وہ سپٹمبر میں ہونے تھے تو اس کے لیے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی ڈیل سے انکار ہو چکا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتا جس کی عمر 6 ماہ سے کم ہو۔ تو اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو مئی ختم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 6 ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نومبر میں ہونے ہیں، اور دیکھیے نا 16 اگست کو حکومت کی اسمبلی کی مدت پوری ہونی ہے، اور 16 کو ہونی ہے یا 18 کو ہونی ہے، بہرحال اس سے اگر 24 گھنٹے پہلے بھی وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو پھر الیکشن ہوں گے 90 دن کے اندر۔ اور اگر عین مدت پوری ہونے دیتے ہیں اور اسمبلی نہیں توڑتے، اور اسمبلی اپنی پوری قدرتی میں وفاقی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، سینٹرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اسمبلی اپنی پوری فطری عمر پوری کر کے پھر ڈیزالو ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن کروانے پڑیں گے۔ تو حکومت جو ہے وہ اگر ایک دن پہلے اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن پھر نومبر تک لے جائے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ والا فارمولا لگ جاتا ہے، ایون دین مئی جو ہے وہ آخری مہینہ تھا کہ 6 مہینے اس حکومت کی عمر میں باقی ہوں، جیسے ہی جون چڑھے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ فشوں اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آخری دفعہ پھر کودے اس کے اندر۔ انہوں نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو فون کیا اور انہیں کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، 1 سال 2 ماہ ہو گئے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو اس لیے کچھ خدا کا خوف کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ہم تو سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے پچھلے 10 سال سے جس شخص نے سڑک ناپنا شروع کی ہوئی ہے وہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دے گا۔ وہ حکومت میں نہیں تھا، وہ سڑک پہ تھا، روزانہ دھمکیاں دیتا تھا، آج میں لاہور بند کروں گا، کل میں ملتان بند کروں گا، پرسوں کراچی بند کر دوں گا، ترسوں پنڈی بند کروں گا، پھر اس کے بعد پشاور بند کروں گا، پھر میں سارا ملک بند کروں گا۔ یہ کتنی دفعہ ہم تقریریں سن چکے ہیں ایک پاگل اور ذہنی طور پہ مجہول شخص کی۔ پھر نمبر 1، نمبر 2، یہ سارا کچھ بند کرنے کے بعد بھی اس کو سمپل میجورٹی نہیں ملی، اتحادیوں کی حکومت کے ساتھ اس کو حکومت بنانا پڑی، جو کہتا میں 70% لوگوں کے اندر مقبول ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس وقت نہیں ملی جب پوری ہوا اس کے ساتھ تھی، پوری ایجنسی اس کے ساتھ تھی، 4.5 لاکھ فوجی پولنگ اسٹیشنوں کے اندر مسلط کر کے مخالف پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے بھی جس سے یہ سمپل میجورٹی نہیں لی جا سکی، اس کا دعویٰ ہے کہ اب 9 مئی کے بعد وہ 2/3 اکثریت سے واپس آئے گا۔ دماغ کی خرابی جس کی بھی ہو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا نا، بندہ اس کی طرف دیکھ کے ہنس ہی سکتا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ 6 ماہ سے کم آپ کی حکومت رہ گئی تو آپ کے ساتھ تو ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے۔ تو اگر پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف نے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر جو موجودہ پروگرام ہے جس کی مدت 30 جون 2023 کو ختم ہو جائے گی، تو پھر پاکستان کیا کرے؟ پھر پاکستان جو ہے وہ اکتوبر کا یا نومبر کا انتظار کرے، جب اکتوبر اور نومبر کے اندر حکومت آئے گی نئی منتخب ہو کے۔ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سی آئے گی حکومت جو منتخب آئے گی، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ای سی پیکج کو رینیو کرنے کی بات کرے گی یا نیا پیکج ڈیل کرنے جائے گی۔ کوئی بھی احمق حکومت ہی ہوگی جو عمران خان کا اندھا دھند سائن کردہ ہوا، جو کہ شوکت ترین نے سائن کر کے دے دیا تھا، سب کچھ لکھ کے آئی ایم ایف کو دے دیا تھا،
اس ڈیل کے اوپر سائن کرے گی. ظاہر ہے وہ تھوڑی سی سپیس لینا چاہے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نئی ڈیل ہوگی اگر IMF کے ساتھ ہونی ہے, کرنی پڑے گی ہمیں بھائی جان, پھنس ہم گئے ہوئے ہیں برے. اچھا ہمیں تھوڑی بہت آکسیجن دیتے رہیں گے ہمارے دوست احباب جو ہیں, سعودیہ ہو گیا, چائنا ہو گیا, قطر ہو گیا, UAE ہو گیا, یہ تھوڑی بہت ہمیں دیتے رہیں گے آکسیجن, لیکن اس طرح کی آکسیجن نہیں ہوگی کہ جو IMF کی مور لگنے کے بعد پھر ہم یورپ سے, پھر ہم سنگاپور سے, فار ایسٹ سے, پھر ہم بڑی جگہوں سے اور بھی تو کچھ کر سکتے ہیں نا. اور اس وقت تو تقریباً ہم نے اشیاء ضروریات جو ہیں وہ بھی بند کر رکھی ہیں, خاص طور پہ ہمارے ایکسپورٹ کی جو ویلیو ایڈیشن کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم نے بند کر رکھی ہوئی ہیں, کیونکہ پیسے نہیں ہیں, ڈالرز نہیں ہیں, اور ہم نے اس کی بجائے جو ہے وہ ہم نے کتوں کی خوراک کھول دی ہے, لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کے کیمیکل اور ڈائز کو ہم نے اس کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کی LCs نہیں کھل سکتی, جس کے نتیجے کے اندر دھڑا دھڑ فیکٹریاں بند ہوئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد خاص طور پہ بند ہوئی ہیں. لیکن اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ اس کا وے آؤٹ ہے کہ IMF کی مور ہم پہ لگے, اور IMF کو اس بات کا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ مجبور ہے میرے آگے. اب 6 ماہ رہ گئے ہیں جی, 6 ماہ کے اندر انہوں نے کہا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو بات کی ہے, تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نئے الیکشن کروا لیں گے تو اس کے بعد آ جائیے گا. اب نئے الیکشن ہو جاتے ہیں تو 2 صورتیں, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں. اچھا عمران خان صاحب جیت جائیں تو وہ پہلے ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں IMF کو, ٹھیک ہے, جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا اس پہ عمل نہیں کیا, اور اس کے نتیجے 20 فروری 2022 والا معاہدے کے اوپر دستخط کر کے آ کے جو ریویو تھا نظر ثانی والا تو تھا, اس کے اوپر عمل کر کے آ کے انہوں نے وائلیشن کرتے ہوئے 20 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر دی تھی, جو کہ انہیں 170 روپے سے بڑھا کے 217 روپے کرنی تھی, انہوں نے 170 سے کم کر کے 150 کر دی تھی. ٹھیک ہے, فی یونٹ بجلی کی قیمت 5 روپے فی یونٹ کام کر دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, اور کیا ہوتا ہے, یہ 2 چیزیں ہو گئی. ایک اور بھی چیز انہوں نے کام کی تھی, یہ سارا کچھ کام کر کے, اور انہوں نے میرا مطلب ہے کہ ان فلیگرنٹ وائلیشن آف IMF ایگریمنٹ یہ چلے گئے, تو IMF اس کے ساتھ تو ڈیل نہیں کرے گا. یہ تو صورت ایک ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی, عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, اب آپ پیٹ کے اوپر پتھر باندھیے کیونکہ آپ مجھے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک صورت سینیریو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ PDM یا اس کی اتحادی یا PMLN اور پیپلز پارٹی کا الائنس یا سارا الائنس جو اس وقت حکومت میں ہے, یہ 2/3 اکثریت سے واپس آ جاتے ہیں, اور پھر وہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کے بیٹھتے ہیں. لیکن گلی میں تو ایک کتا بیٹھا ہوگا. میرا مطلب ہے کہ اس وقت بھی سڑک کے اوپر ایک شخص موجود ہوگا, نہیں چھوڑوں گا, 8 سیٹیں میری انہوں نے کھولنی پڑیں گی آپ کو, 4 سیٹیں کھولنی پڑیں گی آپ کو, ورنہ میں جلوس نکالوں گا, ورنہ میں. پھر اتھے ہی ہونا ہے یار. آپ دیکھیے کتنے بڑے کرائسس کے اندر یہ ملک جو ہے یہ پھنس چکا ہے کہ اگر وہ جیتتا ہے تو پھر بھی تباہی ہے, اور اگر وہ ہارتا ہے تو پھر بھی وہ تباہی پہ لے کے آئے گا. تو اب میرا مطلب ہے کہ نظام نے چلنا ہے. 24 کروڑ لوگوں کا ملک, ہم 24.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہو گئے ہیں, اس نے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنا ہے تو پھر اس نظام کے اندر, اس سسٹم کے اندر, اس ملک کے اندر, اس معیشت کے اندر عمران احمد خان نیازی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ میں نے جو پوری کہانی آپ کو سنائی ہے, یہ اس لیے سنائی ہے کہ عمران احمد خان نیازی اپنے آپ کو اس نظام کے لیے ناقابل قبول بنا چکے ہیں. اس نظام کے اندر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کم از کم اس رویے کے زیر اثر جو رویہ انہوں نے اب تک اپنایا ہوا ہے. بس یہ IMF کے ساتھ جو اس وقت ہوا ہے, جو IMF نے پاکستان کو جھنڈی کرائی ہے, اس کا میں نے ایک چھوٹا سا مختصر سا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے جو پروپیگنڈا PTI کرے گی اس کو سمجھنے میں اور اس کو انڈو کرنے کے اندر آپ کے دماغوں کے اندر جو ہے یہ میری بات پہنچے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.